اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار سے دعا مانگے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ کہ جو بغیر معرفت کے دعا کرتے ہیں اور جن کی خوراک بھی ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی خوراک بھی ان کی حرام کی ہوتی ہے، یعنی ان کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ حرام ذرائع سے جو ہے وہ مال کماتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ جب آپ کی خوراک ہی حلال نہیں ہے تو اس سے آپ کی کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ لہذا اور بغیر معرفت کے انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہیں۔ تو اب اس نے جا کر بیوی سے مشورہ کیا کہ پروردگار نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی 3 دعائیں قبول ہیں، لہذا مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو بیوی نے کہا کہ 2 اپنی مرضی سے مانگ لو اور 1 میری مرضی سے، میرا بھی حصہ رکھنا۔ تو کہا کہ تیرے لیے کیا دعا مانگو؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار سے کہہ دے کہ میں خوبصورت بن جاؤں، یہ عورت کا کمزوری ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تجھے خوبصورت بنا دے۔ جب دعا کی، دعا قبول ہوئی، اس کی بیوی خوبصورت ہو گئی، اور اتنی خوبصورت کہ اس کے چرچے پورے علاقے میں، پوری دنیا پر پھیل گئے۔ اب ہر طرف سے بادشاہ، وزیر، بڑے بڑے لوگ اس کی بیوی کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو اور آپس میں اس قدر اختلاف پیدا ہوئے کہ اس عابد نے دوسری دعا مانگی کہ پروردگار اسے مسخ کر دے، یعنی اس کی شکل بدلی کر دے۔ کہتے ہیں جب دعا مانگی، دعا قبول ہوئی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ عورت کتا بن گئی، دوسری روایت یہ ہے کہ رچھنی بن گئی، یعنی رچھنی یعنی شکل اس کی مسخ ہو گئی، تبدیل ہو گئی، انسان سے جانور بن گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کے بچے بھی تھے، فیملی بھی تھی، تو وہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں نے کہا ہماری ماں اس حالت میں آ گئی ہے۔ تو اب رشتہ داروں نے اور اس شخص کے بچوں نے کہا کہ بابا ہماری ماں کو اصلی حالت میں لے آئیں، کہ جس حالت میں وہ پہلے تھی اسی حالت میں لے آئیں۔ تو اب عابد نے تیسری دعا مانگی کہ پروردگار میری بیوی کو اسی اصلی حالت میں لے جا کہ جس حالت میں پہلے تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ عورت جو ہے وہ جو شکل اس کی تبدیل ہو گئی تھی وہ دوبارہ اسی حالت میں آ گئی، اور 3 دعائیں بھی اس نے مانگی، دعائیں بھی قبول ہوئی، لیکن جہاں پہلے تھا نا یہ عابد اور اس کی بیوی بھی تھی، وہ اسی پرانی جگہ پر پلٹ آئے۔ یہ ہے بغیر معرفت کے دعا مانگنا۔ اس لیے معصوم فرماتے کہ جب انسان کو دعا مانگنی چاہیے تو 3 دعائیں مانگے۔ پہلا یہ ہے کہ پروردگار سے نیک اور صالح بیوی مانگے، اس کے بعد دوسری دعا مانگے کہ اس کی صالح اور نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور تیسری دعا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک عمل اپنے لیے مانگے تاکہ وہ نیک عمل یہ کرتا رہے، اور اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کرتے رہیں تو یقیناً یہ 3 دعائیں جب وہ کرے گا تو خالق کائنات اسے اجر اور ثواب بھی عطا کرے۔ لہذا آپ جب بھی دعا مانگنے لگیں تو پہلے آپ کے ذہن میں پروردگار کی ذات کا مقام اور مرتبہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ جب آپ کو اللہ کی ذات کا مقام اور معرفت نہیں ہے تو پھر آپ دعا مانگیں گے تو یقیناً اس عابد کی طرح دعا مانگیں، جس طرح اس عابد نے مانگی۔ ہمیشہ جب دعا مانگتے ہیں تو دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا مانگا۔